اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سب لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج ہم اسماعیل کی سٹوری پڑھیں گے۔ وہ بھی کیا دن تھے، تاریخ کے اوراق الٹ کر میں دیکھتی ہوں تو مجھے صحرا میں وہ عظیم عورت نظر آتی ہے کہ جس کے پاس دودھ پیتا بچہ، اوپر نیلا آسمان ہے اور نیچے ریت ہے، پتھریلے پتھر ہیں، پاس پانی کی مشک ہے اور کھجوروں کی پوٹلی ہی کل اثاثہ حیات ہے۔ لیکن جو چیز اس عورت میں نظر آتی ہے وہ یقین، توکل اور عزم ہے۔ وہی عورت ہے جس نے مقدس شہر بلد امین کو آباد کیا۔ اس نے کیسے دن اور کیسی راتیں بتائی ہوں گی۔ ایک آزاد عورت نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کو اپنے رب کے آگے بچھا کر کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زمزم کو اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کا گزر ہوا، انہوں نے اجازت چاہی کہ کیا ہم یہاں پر آباد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یقین کیجئے، تاریخ کا وہ دور ایسا تھا جہاں ایک عورت یہ کہتی ہے کہ آپ یہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ یہ بلد امین کی کہانی ہے۔ یوں دنیا کی اس عظیم شہر کی بنیاد رکھی گئی جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں لوگوں کے دل اٹکے رہتے ہیں، جہاں جانا لوگوں کے لیے زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ جو وہاں جاتا ہے آنسو بہاتا ہے، جو وہاں سے لوٹ کر آتا ہے آنسو بہاتا ہے۔ محبتوں کی یہ کیسی عظیم داستان ہے۔ ایک آزاد عورت نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ زمین والوں کے لیے کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی نعمت۔ ہاں، وہی بچہ جب بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اسی عورت نے کتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا جب اپنے بچے کو اپنے رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اپنے شوہر کو سونپ دیا۔ ایک عورت کتنا بڑا ظرف رکھتی ہے۔ میں جب پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب شوہر کو الوداع کرتے ہوئے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سوال کرتی ہیں، مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو، جہاں نہ چرند پرند ہے، نہ کوئی ذی روح ہے، نہ حیات کے لیے کوئی ساز و سامان ہے۔ جواب سر جھکا لیا تو خود ہی سوال کرنے لگی، کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اس عظیم عورت نے کتنی بڑی بات کہی، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بخاری کی 3364 نمبر روایت ہے۔ یہ یقین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے جس نے بلد امین کو آباد کرنے کا کام کروایا۔ آزادی آبادی کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ آزادی آبادی کے لیے تھی، صرف اپنے خاندان کی نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، ان کے دلوں میں رب کی یاد کی آباد کاری کے لیے، وہ ان کی زندگیوں میں رب کی یاد کے لیے تھی، اس کے گھر کی آباد کاری کے لیے۔ یہ کتنا بڑا قدم تھا جو ایک عورت نے اٹھایا۔ وہ بھی تو عورت تھی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اتنا بڑا، اتنا بہترین توکل کیا کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر صفا مروہ پر وہ کس طرح دوڑتی رہیں اور پھر کس طرح سے وہاں زمزم کا چشمہ پھوٹا اور کس طرح سے پھر بعد میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ بنایا گیا۔ تو یہ جو سٹارٹ تھا یہ حضرت حاجرہ کی قربانی سے تھا کہ ایک ویران جگہ پر جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکنے کو تیار ہو گئی اور اپنے شوہر کو جانے دیا۔ تو وہ بھی تو عورتیں تھیں جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنے والی عورتیں۔ اور آج کی عورت کے لیے کیا انہوں نے اپنے ٹارگٹس بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت حاجرہ کی سٹوری سے ہمیں توکل کا لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کتنا زیادہ ساتھ دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت حاجرہ کو پتہ تھا یہ پانی کی مشک بھی ختم ہونے والی ہے، یہ کھجوریں بھی ختم ہو جائیں گی، میرے پاس دودھ پیتا بچہ ہے تو میں کہاں جاؤں گی؟ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن دل میں ایک ہی بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرا بیٹا ان پہاڑوں کے درمیان رہیں گے تو پھر ہم یہیں پہ رہیں گے، ہم اور بات کریں ہی کیوں؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول تمہارے معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر حد سے آگے نہ بڑھو۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے بھی اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ہر معاملے میں اپنی بہترین کوشش کریں، جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھ اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے وہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا، تو اسی طرح اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اپنی کوشش پوری کریں جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے لیے ڈیسیژن لیا ہوگا وہ بیسٹ ہوگا۔ انسان دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اس کے لیے ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک فیلئر جو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں سکسیزفل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جس طرح توکل کیا، آج ان کی سنت کو جاری کیا جاتا ہے۔ جو بھی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، ہر مرد اور ہر عورت وہاں پر سعی کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، حضرت ہاجرہ کی جو یاد ہے اس کو تازہ کیا جاتا ہے۔ ایک عورت نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ وہاں پر اس نے جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس کو آباد کرنے کی جو بنیاد تھی کہ جہاں وہ کچھ لوگ آ کر آباد ہوئے، اس میں سے پہلی حضرت ہاجرہ تھی کہ جو وہاں پر لائی گئیں اور وہاں آباد کی گئیں، اور پھر زمزم کا چشمہ پھوٹا اور پھر اور لوگ آنے لگے اور آباد ہونے لگے۔ اور مقصد کیا تھا کہ وہاں پر بیت اللہ تعمیر کیا جانا تھا۔ تو ایک عورت اتنا بڑا کارنامہ انجام کر سکتی ہے، کارنامہ انجام دے سکتی ہے، تو آج ہم لوگ کس طرح کی عورتیں ہیں کہ ہم صرف تھوڑی سی چیزوں کے پیچھے اپنے گھروں میں بس رہ جائیں گے اور ہم کوئی بڑا کام نہیں کریں گے۔ جب ماں کا توکل اتنا بڑا ہوگا تو پھر اولاد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی ہوگی۔ پھر جب مائیں اتنے بڑے توکل کی حامی ہوں گی، وہ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گی، تو اولادیں بھی پھر ان میں سے بہترین ظرف والی پیدا ہوں گی اور بہترین عبادت گزار اور عالم اولاد پیدا ہوگی۔ تو خود جب عورت بہترین ہو جاتی ہے، اپنے لیے خود علم حاصل کرتی ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتی ہے، درست سمت میں ڈال دیتی ہے، تو پھر وہ بچوں کی تربیت بھی اچھی کر لیتی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ جیسا توکل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہر معاملے میں صرف یہ سوچنا ہے کہ جو بھی ہوا ہے نا، الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ بہترین سوچا تھا اور میں اس میں خوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے کہ جس کی بنیاد حضرت ہاجرہ کی آباد کاری کے بعد پھر آگے رکھی گئی، اور آج وہ گھر جہاں پر لوگ جانے کو ترستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کعبہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔